قرآن کریم کی جمع و تدوین کیسے ہوئی؟ نزول قرآن کے آغاز سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جو حصہ نازل ہوتا اسے فوراً یاد کر لیتے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کو قرآن مجید مکمل طور پر حفظ تھا۔ حفاظت کا اصل دار و مدار حفظ پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی کتابت کا کام بھی خصوصی توجہ سے اپنی زیر نگرانی کروایا۔ قرآن کے ایک ایک حرف، آیت، سورت کو جبریل امین کی ہدایت کے مطابق صحیفوں اور سطور میں ترتیب دے کر محفوظ فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی کتابت کرواتے اور ہم میں سے ہر ایک کے نسخے کو سماعت فرماتے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ رہ جاتا تو وہ درست کرواتے۔ اس کے بعد ہمیں اجازت ہوتی کہ ہم قرآن مجید کو یاد کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یمامہ میں 700 ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حفاظ قرآن تھے۔ تو اس نازک صورتحال کو بھانپتے ہوئے قرآن مجید کو جمع کرنے کی طرف توجہ ہوئی۔ حضرت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جناب فاروق میرے یہاں آئے اور فرمایا جنگ یمامہ میں کثیر ایسے صحابہ نے شہادت پائی ہے جو حافظ قرآن تھے۔ اگر حفاظ قرآن کی شہادت کا یہی عالم رہا تو قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے، اس لیے قرآن کریم کو یکجا کر لینا چاہیے۔ میں نے حضرت عمر سے کہا ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا بخدا یہ ایک بہتر کام ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بار بار مطالبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں مجھے شرح صدر سے نوازا۔ اے زید بن ثابت، آپ ایک دانشمند نوجوان ہیں، ہمیں آپ پر کوئی بدگمانی نہیں۔ آپ عہد رسالت میں کاتب وحی رہ چکے ہیں، اس لیے قرآن کو جمع کیجیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا اگر حضرت صدیق مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے نقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے اس ذمہ داری کی نسبت آسان تر ہو جاتا۔ میں نے کہا آخر آپ ایسا کام کیوں کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بخدا یہ بہتر ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بتاکید یہی بات فرماتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں شرح صدر عطا کیا۔ میں نے قرآنی آیات کو پتھر کی باریک سلوں، کھجور کی ٹہنیوں اور حفاظ کے سینوں سے جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کا آخری حصہ مجھے ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے ملا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سورہ توبہ کا آخری جز میں نے ابو خزیمہ انصاری کے پاس پایا، جن کی گواہی کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے مساوی قرار دیا تھا۔ اعجاز قرآن کیا ہے؟ اعجاز القرآن کے موضوع پر بہت سے علماء نے لکھا اور گراں قدر کتابیں تصنیف کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیغمبروں کو معجزہ اس وقت عطا کرتا ہے جب باطل خوب زوروں پر ہوتا ہے، اور ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی امت کے احوال کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اپنے عروج پر تھی، تو اس کو باطل کرنے کے لیے آپ کو ید بیضا اور عصا وغیرہ کے معجزات عطا کیے گئے۔
انہوں نے مصر کے جادوؤں کو عاجز کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کو عروج حاصل تھا، تو آپ کو مردہ کو زندہ کرنے، کوڑی کو ہاتھ پھیر کر تندرست کرنے، نابینا کو پھونک مار کر وہ بینا کر دینے اور اسی طرح کے دیگر معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان دانی کا دورہ تھا، فصاحت و بلاغت کفار مکہ کا میدان تھا، اس لیے وہ خود کو فصیح اللسان اور باقی دنیا کو عجمی سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں وہی بڑا اور معزز کہلاتا تھا جو ان تین میدانوں میں یعنی خطابت، شاعری اور کہانت میں زور بیان دکھا سکتا تھا۔ ان کے رد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے نوازا، جو فصاحت و بلاغت اور حسن بیان میں بے مثال تھا۔ نہ صرف اسلوب بیان میں انفرادیت کا حامل تھا، بلکہ ان حقائق کو واضح کرتا تھا جن کی انسانیت کو ضرورت تھی۔ ایسا کلام جس کی علم اور عقل تصدیق کرتے تھے، جس کی عظمت، نظم کے کمال، اسلوب کی بلندی، زور بیان کے سامنے بڑے بڑے دشمن اسلام سر تسلیم خم ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیات مختصر، جامع اور معنی کے لحاظ سے شاہکار ہیں۔ یہ کلام نہ صرف وسعت اور گہرائی میں بلند ہے، بلکہ الفاظ اور خیالات کی آپس میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ علوم قرآن مجید جہاں انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان کرواتا ہے، انسانیت کو راہ ہدایت دکھاتا ہے، وہاں یہ ہر قسم کے علوم و معارف کا سرچشمہ بھی ہے۔ ابتدا سے ہی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سینکڑوں علماء اسلام دنیا کے سامنے قرآن سے اخذ کردہ اتنے علوم و فنون دنیا کے سامنے پیش کیے کہ جن کی مثال پہلے کہیں موجود نہ تھی۔ مثلا علم اللغہ، صرف، نحو، مخارج حروف، عموم و خصوص، حقیقت و مجاز، ظاہر، باطن، مفصل و مجمل، نکاح و طلاق، تقسیم وراثہ، محکم و متشابہ، امر و نہی، ناسخ و منسوخ، حلال و حرام، امثال و حکم، وعدہ و وعید، میراث وغیرہ سینکڑوں علوم ہیں جو علماء نے گنوائے ہیں، اور ان سب کا ماخذ مرجع قرآن مجید ہی ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ وہی شخص تفسیر القرآن کر سکتا ہے جو ان علوم میں مہارت رکھتا ہو، اور تفسیر کرنے کے لیے مندرجہ ذیل علوم کا جاننا بے حد ضروری ہے، ورنہ اس کے لیے علوم قرآن کی تفسیر جائز نہیں ہے۔ بلکہ علماء ایسے شخص سے تفسیر سننا بھی وہ جائز قرار نہیں دیتے، کیونکہ وہ اپنے ناپختہ علم کی بنا پر امت مسلمہ کی گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ علم تفسیر، امام بدر الدین زرکشی نے تفسیر کی تعریف البرہان میں یوں بیان کی ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے اللہ کی کتاب جو نبی پر نازل ہوئی کا فہم حاصل ہو، اس کے معنی سے واقفیت ہو، اس کے احکام نکالے جائیں اور حکمتیں بیان کی جائیں۔ الاتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی نے علم التفسیر کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، اسباب نزول، آیات مکی و مدنی، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفصل، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نہی، عبرت و امثال وغیرہ سے بحث کی گئی ہو۔ تفسیر کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا کھولنا، ظاہر کرنا، بیان کرنا، اور اصطلاح میں تفسیر قرآن کے معنی ہے قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنا اور حکم الہی کو جاننا۔ تفسیر کے ساتھ تاویل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کے لغوی معنی ہے پھیرنا، لوٹانا، اور اصطلاح میں تاویل کے معنی ہے قرآن کریم کے الفاظ اور جملوں کو ان کی اصل مراد کی طرف لوٹانا۔ قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کے لیے تفسیر اور تاویل دونوں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعے دینی، اخلاقی، سماجی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی پہلو سے بیداری ممکن ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد
ایمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی بجائے آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے۔ احسان اور خدمت خلق انسانیت کے نمایاں اوصاف ہوتے ہیں۔ جو اسلامی معاشرہ قرآن سے تعلق کھو دے وہ ان اوصاف سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو انتہائی محنت کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک مرتبہ پھر سر بلند کر کے کھڑی ہو سکے۔ علم، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، بے علم چو شمع باعث گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو جو ہے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے۔ بغیر علم کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔